السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد بلال جامی ہے۔ ساتھ آج ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہیں۔ آج ان دوستوں کے سوالوں کا جواب دیں گے جنہوں نے کمنٹس کے اندر یا نمبر کے ذریعے رابطہ کر کے ہم سے سوالوں کے جواب پوچھے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دوست نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر بندے کو ضروری کام ہو تو خالی فرض نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، انسان کے ذمہ جو فرض ہیں وہ ضروری ہیں، باقی نماز بھی اگر آسانی ہو، زیادہ مجبوری نہ ہو، جسے مجبوری شرعی کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو چکا ہے، اب اسے جلدی ہے، کہیں جانا ہے، سفر پہ ہے، گاڑی رہ جائے گی یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہ سنت نوافل چھوڑ سکتا ہے، فرض نماز ادا کر لے، اللہ رب العزت معاف فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک دوست نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران اگر موبائل فون بج جائے تو بندہ کیا کرے؟ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھا گیا، جو بھی عرب ممالک سے ہو کر آتے ہیں، وہ موبائل جب ان کی جیب میں بجتا ہے تو وہ اپنا موبائل جیب سے نکالتے ہیں، نکال کے پھر اسے بڑی تسلی کے ساتھ اسے آف کرتے ہیں، آف کرنے کے بعد یا کال کاٹ کے، بعض تو ایسے ہوتے ہیں وہ جس طرح کہ عرب ممالک میں کیا جاتا ہے، وہ موبائل کو آن کر کے اسے باقاعدہ اگلے بندے کو بتاتے ہیں کہ صلاح یعنی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ اسے جواب دیتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ بھی پھر دیکھا دیکھی وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں ایسے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز کے دوران جب عمل کثیر پایا جائے گا کسی موڑ پر بھی تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ نماز کے دوران سب سے پہلی بات تو ایک احتیاط کرنی چاہیے، جب بندہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے والا ہے تو اسے چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنا سب سے پہلے موبائل کو بند کر لے، دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر بھولے سے کسی شخص کا موبائل آف کرنا رہ گیا ہے، بھول گیا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ جیب کے اندر ہی اپنے ہاتھ سے اس کے پاور بٹن کو دبا کے یا جس طریقے سے بھی ممکن ہے اسے اس کی گھنٹی کو بند کیا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوسرا ایک دوست نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں کیا وضو کے دوران باتیں کرنا جائز ہے؟ محترم شبیر صاحب ان کا نام ہے۔ تو شبیر صاحب، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ جب انسان وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس پر رحمت کی چادر کو تان لیتے ہیں۔ تو جب بندہ وضو کے دوران گفتگو کرتا ہے، ایک بات کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس چادر کو چھوڑ دیتا ہے، جب دوسری بات کرتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح تیسری بات کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مسلسل گفتگو کرتا ہے تو چاروں فرشتے وہ رحمت کی چادر کا سایہ اس کے اوپر سے ختم کر دیتے ہیں۔ وضو کے دوران باتیں کرنا مکروہ عمل ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محترم شبیر صاحب نے یہ ایک اور سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ بینک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ہماری رقم کاروبار، ہم بینک کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اگر بینک کو منافع ہو تو ہمیں بھی منافع ہوتا ہے، اگر نقصان ہو تو وہ نقصان ہمارا بھی ہوتا ہے، اور پرافٹ فکس نہیں ہے، کیا ہم پرافٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو سمجھیے، بینک کے ساتھ لین دین کے معاملات کرنا، بینک کا پرافٹ لینا، اس میں علماء نے جو اپنی رائے دی ہے، علماء جو ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے، کچھ باتیں سوشل میڈیا پہ ڈائریکٹلی بات نہیں کرنی پڑتی، اشارتاً کرنی پڑتی ہیں۔ بینک جو اسٹیٹ بینک ہے وہ شیئرز خریدتا ہے، تو اس میں حلال اور حرام ہر قسم کے شیئرز خریدے جاتے ہیں۔ تو بینک کا جو پیسہ ہے، جو پرافٹ ہے، جو ان کا کاروبار ہے، تو اس جیسے اگر دیکھا جائے تو وہ پرافٹ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نفع نقصان کا مشترک کھاتا ہو تو کسی بھی کمپنی کے ساتھ، چاہے وہ بینک ہے یا کوئی اور کاروبار ہے، نفع نقصان کے شراکتی کھاتے کے ساتھ حلال کاروبار کے اندر اگر آپ پرافٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کا پرافٹ جائز ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آج کے بس اتنے ہی سوال تھے، انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجئے، اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں، اگر کسی دوست کو کوئی مسئلہ، شرعی مسئلہ درپیش ہو تو وہ ہم سے کمنٹس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔